السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ اسٹوڈیو اسلام میں ہم سب آپ سب حضرات و خواتین کا استقبال کرتے ہیں۔ آپ سے درخواست بھی کرتے ہیں کہ صاحب اپنے دوست احباب کو بھی اپنے رشتہ داروں کو بھی ہماری کلپ بھیجیں تاکہ وہ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں، اور سننے والے جتنا سنیں گے ان کا ثواب ہم کو ملے گا۔ یقیناً آپ دعا بھی کرتے ہوں گے ہم لوگوں کے لیے اور ہمارے اسٹوڈیو کے لیے۔ اگر آپ کو فائدہ ہوتا ہے، دین کی صحیح باتیں معلوم ہوتی ہیں، ہم بھی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو دین میں استقامت نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ دین پر عمل کرنا آپ کے لیے آسان فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی محنتوں کو قبول فرمائے۔ اس سے پہلے ہم نے یہ بتایا تھا کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ اسلام نے ان کی حفاظت کی ذمہ داری ہم پر ڈالی ہے اور اس کے طریقے بتائے ہیں۔ دین کی حفاظت، جان کی حفاظت، عزت و آبرو اور جنریشن نسل کی حفاظت، یہ تین چیزیں ہوئی۔ چوتھی کیا چیز ہے؟ عقل کی حفاظت۔ اللہ تعالیٰ نے عقل دی ہے۔ قرآن مجید کے اندر اللہ نے کیا افلا تدبرون، سوچتے نہیں کیا؟ افلا تعقلون، تم کو عقل نہیں ہے کیا؟ یہ نہیں کرتے ہو؟ تو عقل کی حفاظت بھی ضروری ہے۔ اس لیے ہر وہ چیز جو عقل کو بگاڑے اس کو حرام قرار دیا گیا اور اس کو جو ہے ناجائز قرار دیا گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ما اسکرا کثیرہ فقلیل حرام، وہ چیز زیادہ کھانے پینے سے نشہ آتا ہے تو اس کی ایک چھوٹی مقدار بھی ناجائز ہے۔ تو عقل کیسے خراب ہوتی ہے؟ ایک تو عقل آدمی کو دیا ہے اللہ تعالیٰ، تو آخرت کو سوچے، اللہ کو سوچے، دین کو سوچے، لوگوں سے محبت کرنے کا سوچے، اچھا سلوک کرنے کا سوچے، لوگوں کو فائدہ پہنچانے کا سوچے۔ یہ عقل کا ٹھیک استعمال ہے۔ یہ نہ کر کے یہ آدمی کس کو قتل کروں، کہاں چراؤں، کیسے چراؤں، کس کا مال جھپٹوں، کس کا کیا کروں، عقل کو ایسے استعمال کرتا ہے۔ دوسرا کیا ہے؟ شراب پینا، گانجا، شراب، حشیش، یہ سب کر کے عقل کو بگاڑتا ہے۔ جب آدمی شراب پی لیتا ہے اس کی عقل ختم ہو جاتی ہے، نعوذ باللہ۔ تو کیا کرتا ہے؟ وہ شراب پی کے مست رہتا ہے، گالی گلوچ کرتا ہے، بیوی کو بھی مارتا ہے، طلاق بھی دیتا ہے، کسی کو قتل بھی کر دیتا ہے، کیا کیا کرتا ہے۔ کبھی کبھی تو ایسا ہوتا ہے کہ یہ شرابی بڑے گھر کا بھی ہوگا، سب کچھ ہوگا، لیکن ہوتا ایسا ہے شراب پی کے نالے میں جا کے گر گیا، ٹھنڈا، گرمی کے دن ہے، کہا کہ صاحب کیا بہترین اے سی ہے، کتنا اچھا چلتا ہے۔ میں نے ایک شرابی کو ایسے ہی دیکھا، نالے میں گر کے خوش ہے اور بولتا بھی اپنے آپ سے بولتے رہتا ہے کیا بہترین اے سی ہے، مفت میں ہوٹل ملا، یہ بات کرتا ہے، نعوذ باللہ۔ دیکھیے کتنی بری بات ہے۔ ابھی یہ لاک ڈاؤن کے زمانے میں ہم نے دیکھا شراب کی دکانیں سب بند تھیں، ہمارے یہاں ٹاس مارک کہتے ہیں نا، سب بند تھیں۔ کتنے لڑائی جھگڑے ہوئے، کتنے لوگوں نے اپنی بیوی کو مارا پیٹا، سب کچھ کیا، شراب نہیں ملی۔ عقل کی جو تھی بیماری، وہ بیماری، کتنی عورتوں کو قتل بھی کر دیا شوہر، شراب نہیں ملی، ایسے پاگل ہو گئے۔ تو عقل کی حفاظت کرنا اسلام ہم کو سکھاتا ہے، اس کی حفاظت ضروری ہے۔ ہر وہ چیز جو عقل کے اندر بگاڑ پیدا کرے وہ ہمارے لیے جائز نہیں۔ آدمی کوئی رات بھر جاگتا رہے، دن بھر جاگتا رہے، چند دن کے بعد تو عقل اس کی خرابی نہ ہو جائے گی، پاگل ہو جائے گا، کچھ بھی ہو جائے گا۔ یہ تو ایک بیماری اللہ کی طرف سے آتی ہے پاگل پن کی، وہ معاف ہے، لیکن انسان خود اپنی طرف سے ایسی غلطیاں کرتا ہے کہ جس کی وجہ سے آدمی پاگل ہو جاتا ہے، اس کی عقل خراب ہو جاتی ہے، اس کی عقل معاف ہو جاتی ہے، ایسا ہوتا ہے۔ لہٰذا عقل کی حفاظت بھی ہمارے لیے انتہائی ضروری ہے، اس کا ہم کو خیال کرنا چاہیے۔ عقل کی حفاظت، ہر وہ چیز جس سے ٹینشن پیدا ہوتا ہو اس سے بچنا چاہیے، جس سے ڈپریشن پیدا ہوتا ہے اس سے بچنا چاہیے، عقل کو پرسکون رکھنا چاہیے۔ اور اللہ کی طرف جب تک ہماری عقل مائل رہے گی، اچھا سوچتے رہیں گے، ڈپریشن بھی نہیں رہے گا،
اور اسی طرح ٹینشن بھی نہیں رہے گا، سکون اطمینان اپنے آپ کو۔ تکلیف پہنچاتے رہیں گے اپنے بدن کو فلاں کو تو دماغ ٹینشن میں آئے گا، کیا کیا سب کر دے گا۔ یہ جو ڈپریشن کی بیماری ہے یہ اتنی خطرناک بیماری ہے کہ آدمی خود کو قتل کر لیتا ہے، مر جاتا ہے، مایوس ہو جاتا ہے۔ عقل تو ایسے نہیں ہونا چاہیے نا، سادہ عقل، سیدھی عقل، اس کے اندر تو ہمت رہتی ہے، جینے کی امید رہتی ہے، اللہ کے رحمت کی امید رہتی ہے اور اللہ پر بھروسہ رہتا ہے، وہ ایسے غلط کام نہیں کرتا۔ تو عقل کی حفاظت کی ذمہ داری بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ دنیا میں سارے لوگوں کو دی ہے، لہٰذا اس کا بھی ہم کو خیال کرنا چاہیے۔ شراب بھی حرام ہے، گانجا بھی حرام ہے، اس کے علاوہ جتنی چیزیں ہیں وہ بھی حرام ہے۔ اسی طرح اگر ہم تھوڑی دیر کے لیے یہ بھی دیکھیں، کوئی چیز کھاتے پیتے ہیں تو تھوڑا سا نشہ بھی آ جاتا ہے۔ جیسے کتنے لوگ ایسے ہیں بیڑی سگریٹ یہ پیتے ہیں تو کچھ لوگوں کو نشہ کی طرح آتا ہے، جو پی پی کر عادی ہو گئے وہ چین اسموکر بولتے ہیں نا، پیتے رہے کچھ بھی نہیں ہوتا ان کو، بلکہ نہیں پیے تو عقل ان کی خراب ہوتی ہے، شیطان حاوی ہو جاتا ہے، ان کی عقل کو بگاڑ دیتا ہے، ایسے ہوتا ہے۔ لیکن جو پہلی مرتبہ پیتے ہیں بیڑی یا سگریٹ، تھوڑا سا ان کو گڑبڑ ہو جاتی ہے، تھوڑا سا پریشان ہو جاتے ہیں، ایسا ہوتا ہے۔ یہاں تک کہ پان بھی کچھ لوگ ایسے ہیں، پان کھاتے ہیں تو ان کو ایک طرح کا نشہ آتا ہے، اس لیے سعودی عرب وغیرہ کے اندر پان بیچنا بھی حرام ہے، پان چبانا بھی حرام ہے۔ کسی کو نہیں دیکھیں گے، اگر کسی کو عادت ہے چھپا کے چوری سے لے گا دکان میں، کمرے جا میں بند کر کے خوب پان چبا کے کلی کر کے کمرے سے باہر نکلے گا تاکہ اس کے منہ سے کوئی لال نظر نہ آئے، کوئی لال چیز۔ عقل کا استعمال، یہ 4 چیزیں ہوئی نا۔ اب اس کے بعد مال کی حفاظت، یہ بھی ضروری ہے۔ مال کی حفاظت کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ اللہ نے کہا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ۔ مال اللہ کی امانت ہے، قیامت کے دن مال کے متعلق بھی پوچھا جائے گا انسان سے، یہ مال تم نے کہاں سے کمایا، کہاں خرچ کیا۔ مال کی حفاظت کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ آدمی یہ سمجھتا ہے جیسے قارون بولا نا انما اوتیت علی علم، یہ تم کیسے کہتے ہو کہ مال اللہ کا دیا ہوا ہے؟ میں اپنے تجربے سے، محنت سے میں نے اتنا مال کمایا ہے، یہ میرا مال ہے۔ فخسفنا به وبداره الارض، اللہ نے اس کو بھی، اس کے پورے خزانے کو بھی زمین میں دھنسا دیا۔ تو مال یقیناً ہم کماتے ہیں لیکن وہ اللہ کی امانت ہے ہمارے پاس۔ وَآتُوا مِن مَّالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ، قرآن میں اسے بھی کہا اللہ کا مال جو تم کو دیا ہے اس مال سے تم غریبوں کو دو، اور جو آدمی کے ساتھ آزاد ہونا چاہتا ہے پیسہ دے کے اس کو دو تم، یہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو حکم دیا۔ لہٰذا مال کی حفاظت بھی ضروری ہے۔ کوئی آدمی یہ نہ کہے یہ مال تو میرا ہے جی، میں جہاں چاہوں گا خرچ کروں گا۔ 4 آدمی کو لے گیا، شراب پیا، سنیما دیکھا، فلاں کیا، اسراف نہیں، گھر بنایا، اللہ اکبر، ایسا گھر بنایا کہ صاحب اسراف اسراف اسراف، فضول خرچی۔ 50 لاکھ میں بنانے کا گھر 5 کروڑ میں بنایا۔ ویسے میں نے بعض گھر دیکھے، مجھے بڑا تعجب ہوا کہ صاحب اتنا پیسہ مٹی میں ڈالے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا جو پیسہ مٹی میں ڈالتے اس کا ثواب اللہ کے پاس نہیں ہے۔ ہم اپنا مال جو بھی خرچ کرتے ہیں، بیوی پر، بچے پر، غریبوں پر، یتیموں پر، مسکینوں پر زکوٰۃ دے کر، ان سب کا اجر ہے، ثواب ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا تم جو پیسہ خرچ کرتے بیوی بچوں پر، اس کا بھی تم کو قیامت میں ثواب ملے گا، یہ ہمارے رسول نے فرمایا۔ لہٰذا مال کو لے جا کے مٹی میں ڈالنا یہ کتنی بڑی بری بات ہے۔ کتنے لوگ ایسا گھر بنائے، کیا ہوا؟ گھر والے نہیں رہے، کچھ سالوں کے بعد ایسا ہوا کہ مرمت کرنا ہے، پینٹنگ کرنا ہے، پیسہ نہیں ہے، سب لے جا کے اس میں ڈالے۔ وہی اگر پیسہ تجارت میں ڈالتے، کاروبار میں ڈالتے، حلال کاروبار میں، اللہ تعالیٰ نفع دیتا، اللہ تعالیٰ کرتا۔ ضرورت کا گھر بنانا چاہیے۔ ایک آدمی نے گھر بنایا، 4 بیٹیاں تھیں، 4 بڑے بڑے روم، ہر روم کے اندر اٹیچ باتھ روم، فلاں فلاں فلاں، یہ سب ہوا، بڑا گھر بنائے۔ بعد میں ایک بیٹی بھی نہیں ہے، ایک بیٹا بھی نہیں ہے، سب فارن کو چلے گئے۔ اب اتنا بڑا گھر،
جھاڑو دینا مشکل ہے، کام والے کو رکھنا مشکل ہے، اس کی حفاظت کرنا مشکل ہے، یا 5 کمروں کی حفاظت مشکل ہے۔ دیکھیے، اسی لیے گھر بناتے وقت بھی اس کا خیال کرنا چاہیے، ہماری ضرورت کتنی ہے اتنا گھر ہم بنائیں گے، اس سے زیادہ آنے والے اپنا انتظام کریں گے۔ ہمارا گھر ہم بنا لیے، اب بعد میں آنے والے لوگ اپنا بنا لیں گے۔ یہ ہونا چاہیے نہیں کہ سب پوتوں کے لیے، نواسوں کے لیے، بیٹوں کے لیے، بیٹیوں کے لیے حویلی بنا دی، قلعہ بنا دیا، رہنے والے کوئی نہیں ہے۔ مال کی حفاظت بھی اسلام کے اندر انتہائی ضروری ہے، اسی لیے اللہ نے کہا اسراف نہ کرو، مال کو جہاں خرچ کرنا ہے وہیں خرچ کرو، اتنا ہی خرچ کرو، اس سے زیادہ نہ خرچ کرو۔ مال کے اندر ایک بات یہ بھی ہے، اللہ نے ہم کو مال دیا ہے، پورا اٹھا کے اللہ کے راستے میں دے دیے، ہمارے پاس کیا بھی نہیں ہے۔ ان کا انتقال ہوا، ان کے بیوی بچے، بیوی نہ تو بچے کم سے کم روڈ میں آ کے کھڑے ہو گئے ہاتھ پھیلانے کے لیے۔ ہمارے ابا مالدار تھے، سب بھی دے ڈالے، کہتے دو بھائی غریباں ہی، کھانے نہیں بھی، پینے نہیں بھی، دیکھو کتنی بڑی مصیبت ہو جائے گی۔ یہ بھی مال کی حفاظت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت سعد بن ابی وقاص نے کہا، اللہ کے رسول، اللہ نے مجھے بہت مال دیا ہے، صرف میری ایک بیٹی ہے، کوئی نہیں وارث، تو کیا اللہ کے رسول میں پورا مال اللہ کے راستے میں دے دوں؟ کہا نہیں جی، نہیں دے سکتے تم۔ کہا آدھا مال دے دوں کیا اللہ کے رسول؟ کہا نہیں جی، اتنا بھی نہیں دے سکتے، اللہ کے راستے میں، وہ بھی کوئی معمولی بات نہیں۔ کہا کہ صاحب اللہ کے رسول کیا کروں؟ کہا کہ 1/3 مال تم اللہ کے راستے میں دے سکتے، 2/3 مال اپنے رشتہ داروں کے لیے چھوڑ کر جانا ترکے میں، یہ بھی زیادہ 1/3 بھی، اس سے بھی کم کرو تو اچھا ہے۔ یہ ہمارے رسول نے فرمایا مال کی حفاظت، حالانکہ اللہ کے راستے میں دیتے تھے۔ ہاں، اگر کسی کا ایمان ابو بکر صدیق جیسا ہو کہ اللہ کے رسول نے وہ احزاب کی لڑائی، اس کے تبوک کی لڑائی میں اعلان کیا تو ابو بکر صدیق گھر کی پوری چیزیں لا کے دے دیے۔ کہا کہ گھر میں کیا رکھے جی؟ کہا اللہ اور اللہ کے رسول ہیں بس۔ اللہ کے رسول نے قبول کیا، کسی کا ایمان اتنا مضبوط ہو تو وہ کر سکتا ہے نا۔ تو لہٰذا مال کی حفاظت کمانے میں بھی، خرچ کرنے میں بھی۔ اسی لیے جو 5 چیزیں پوچھی جائیں گی قیامت میں، اس کے اندر یہ بھی ہے کہ عمر کہاں خرچ کرے، کیسا خرچ کرے، جوانی کیسا بتائے، مال کہاں سے کمائے، کہاں خرچ کیے، اور تم کو جو دین کی باتیں معلوم تھیں ان پر کتنا عمل کیے، یہ ساری باتیں پوچھی جائیں گی نا۔ تو مال کی حفاظت بھی اسلام کے اندر بہت زیادہ ضروری ہے، اس کی بہت ساری تفصیل ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں جتنی باتیں بتایا میرے خیال میں اتنی کافی ہیں، انشاءاللہ آپ سمجھے ہوں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو حلال طریقے سے مال خرچ کمانے کی توفیق دے، حرام کمائی سے بچائے، ناجائز کمائی سے بچائے، غلط کمائی سے بچائے، اور اس کو ٹھیک استعمال کرنے کی اللہ تعالیٰ ہم کو توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔